سورہ انعام کی آیت نمبر 152 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور تم یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ مگر اس طریقے سے جو کہ بہت اچھا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور ماپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ہم کسی کے ذمے وہی چیز لازم کرتے ہیں جس کی اس کو طاقت ہے، اور جب تم بات کہو تو حق کی کہو، اگرچہ وہ اپنا قریبی ہی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، یہ تمہیں اس نے حکم کر دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اس آیت مبارکہ میں پہلا حکم یہ دیا گیا کہ یتیم کا مال اسے آگ سمجھو، انگارہ ہے، جس بچے کا باپ مر گیا اب وہ لاوارث ہے، اس معنی میں یتیم ہے، اب وہ کسی نہ کسی خاندان میں کسی بڑے کے ماتحت چلا جائے گا، چچا کے پاس جائے گا یا ماموں کے پاس جائے گا یا کسی اور دادا کے پاس ہوگا، کسی اور دور پار کے رشتہ دار کے پاس ہوگا، اور یہ تب ہے جب خاندان ہو، لیکن اگر خاندان ختم ہو جائے تو پھر وہ بیچارہ یتیم خانے جائے گا۔ خاندان ہوگا تو اس کو کوئی نہ کوئی رشتہ دار سنبھالے گا، ورنہ پھر وہ حکومت کے رحم و کرم پر ہوگا۔ خاندان میں رہتے ہوئے پھر بھی اس کی کوئی اچھی تربیت ہو جائے گی کسی نہ کسی درجے میں، اگرچہ باپ والی بات نہ ہو، لیکن پھر بھی ایک وہ خاندان کا حصہ بن کر رہے گا، تو ایک ذمہ دار انسان بننے کے زیادہ امکانات ہیں اس کے، بنسبت اس کے کہ وہ کسی ادارے کے حوالے ہو جائے، کسی یتیم خانے میں چلا جائے یا کسی دارالامان میں چلا جائے، تو وہاں تو پھر بھیڑ بکریوں والا معاملہ ہوتا ہے۔ تو خیر، جب کوئی یتیم ہو جائے، اور یہ انہونی ہوتی رہتی ہے، پہلے بھی ہوا کرتی تھی، جب جنگیں ہوتی تھی تو لوگ مارے جاتے تھے، شہید ہوتے تھے، اب بھی حادثات بھی ہیں اور قدرتی آفات و موت بھی ہے، تو یہ بات تو ہوتی ہی ہے۔ اب اس کا مال تو ہے، وارث تو ہے، وہ چاہے بچی ہو یا بچہ ہو، دونوں وارث ہوتے ہیں، صرف بچے کی بات نہیں ہے، بچی بھی اس میں شامل ہے۔ اب اس کے مال کو فرمایا کہ حفاظت کے ساتھ رکھو، اس کو ایک تو یہ ہے کہ کوشش کرو یہ مال بڑھتا رہے، یعنی ایسی جگہ اس کو تجارت میں لگا دو جہاں اس کے نقصان کے امکانات کم سے کم ہو، اس طریقے سے اس کو انویسٹ کر دو۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر تمہیں اس میں سے کچھ لینا پڑے، کھانا پڑے، تو بالکل اتنا بقدر کفاف، بقدر ضرورت۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مثال بیت المال میں سے یتیم کے مال کے ساتھ دی، فرمایا کہ اس میں سے اتنا لے لے جتنی سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، پیٹ بھر نہ بھرے، یعنی یہ انتہائی مجبوری میں لینے کی بات ہے، پیٹ بھرنے کے لیے چیز نہیں ہے۔
تو فرمایا کہ جب تک یہ یتیم بڑا نہ ہو جائے، جوان نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کو مال اس کے حوالے نہیں ہوگا. وہ مال تمہارے پاس امانت ہے، تمہاری گور گردن پر بوجھ ہے. وہ اس کو صحیح طریقے سے سنبھال کر رکھنا ہے. اس کو نہ ضائع کرنا ہے نہ اس کے ہاتھ میں دینا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں دینے کا مطلب بھی ضائع کرنا ہی ہے. بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، وہ تو اس کو اڑا دے گا، اللہ تعالیٰ میں خرچ کر دے گا. اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ زیادہ اہم زندگی کی چیزیں کیا ہوتی ہیں. وہ تو غیر اہم چیزوں میں سارا مال لگا دے گا. آگے پھر پریشانی اٹھانی پڑے گی، تمہیں اٹھانی پڑے گی، اس کو بھی اٹھانی پڑے گی. لہذا اس کا مال اس کے حوالے کرنا بچپن میں یہ نہیں کرنا، بلکہ جب وہ جوان ہو جائے اس وقت پھر جا کر اس کو وہ مال اس کے حوالے کیا جائے گا. اس میں یہ ہے کہ اگر تو بالغ ہو جائے، کیونکہ بلوغت کے بعد جوانی شروع ہو جاتی ہے. بلوغت سے بچپن انسان کا ختم. جب بچہ بالغ ہو گیا، اب بچپن سے نکل گیا، اب وہ جوانی کی دہلیز میں اس نے قدم رکھ دیا. آگے تو پھر جوں وقت گزرے گا، تجربات بڑھیں گے، حالات سے گزرے گا، تو اس کی عقل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. لیکن وہ بنیادی اہلیت اور استعداد کہ جس پر شریعت کے احکامات بھی متوجہ ہو جاتے ہیں اور انسان معاشرے میں بھی ایک ذمہ داری اٹھانے والا بن جاتا ہے، وہ بلوغت ہے، بالغ ہو جانا. یہی جوانی ہے. ہمارے ہاں جو عمر طے کی گئی 18 سال، وہ بھی سورج کے کیلنڈر کے حساب سے، جو اس کا شمسی کیلنڈر ہے اس حساب سے، یہ بلوغت کی شرعی عمر نہیں ہے. شرعی عمر بلوغت کی جب ہے جب بچہ جوان ہو گیا بس. یعنی بچی جو ہے وہ بھی جوان ہوگی، اور بچہ بھی جب جوان ہو گیا، بچی کو ایام آنا شروع ہو گئے، بچہ جو ہے اس کو احتلام آ گیا، اس کی جسمانی ساخت میں جو تبدیلی ہوتی ہے، یہ اس کی جوانی کی ابتدا ہے. اس وقت سے اس پر بالغ ہونے کے احکامات لگ جاتے ہیں. اس کا نکاح ہو سکتا ہے، نکاح تو بلکہ بچپن میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت سے اس کی شادی کی جا سکتی ہے. آج کل ایک یہ بھی جو ہے عجیب و غریب قسم کی غلط فہمی اور پراپیگنڈا ہوتا ہے، کم سنی کی شادی. اور مراد اس سے کیا ہوتا ہے؟ 18 سال سے کم عمر کی شادی. اس کو سمجھا جاتا ہے ظلم، کہا جاتا ہے میڈیا پر اور جگہوں پر ظلم ہو رہا ہے. ظلم کون کہتا ہوتا ہے؟ کہ نعوذ باللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تو ظلم ہوا ہے؟ کوئی ہوش کرنی چاہیے انسان کو، مسلمان آدمی کو. یہ کیا بات زبان سے نکال رہا ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی اور صحابیات کی ہیں، تو کیا نعوذ باللہ وہ ظلم ہو رہا تھا؟ یہ بعض دفعہ یہ یورپ مغرب وغیرہ ہمارے منہ میں زبان ڈال کر ہم سے باتیں کروا دیتے ہیں. ہمارے مسلمانوں سے ہمیں خبر نہیں ہوتی ہم بات کیا کر رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں. کہا جاتا ہے کم سنی کی شادی اور لیبر چائلڈ، یعنی اب جو بچہ 18 سال سے چھوٹا ہے، بچہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے اس کو، وہ جوان آدمی ہے، لڑکا ہے، اس سے اگر کوئی مزدوری پر کر جا رہا ہے تو کہیں یہ بڑا جرم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں ایموشنل ہوتی ہیں، لیکن حقائق ان کا ساتھ نہیں دیتے. نہ شرعی حقائق دیتے ہیں، نہ عقلی طور سے یہ صحیح ثابت ہوتی ہیں. تو شریعت نے ایک حد طے کر دی ہے بلوغت کی عمر، جب بچہ بالغ ہو جائے. اگر کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی تو چاند کے حساب سے جب بچہ 15 سال کے ہو جائیں تو بالغ ہو جاتے ہیں. حد یہ ہے. 18 سال پھر بھی نہیں ہے. اگر کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہو، اگر علامت ظاہر ہو تو بچی 9 سال کی بالغ ہو سکتی ہے، بچہ 12 سال کا بالغ ہو سکتا ہے. اس لیے فقہا نے یہ فرمایا کہ 25 سال میں امکان ہوتا ہے کہ آدمی دادا بن جائے. 12 سال کی عمر میں بچے کی شادی ہوئی، بالغ ہو گیا. 25 سال بھی چاند والے، اور پھر اس کے آگے بچہ پیدا ہوا، وہ بھی 12 سال میں بالغ ہوا، تو 25 سال میں جب پہنچا تو اس کی آگے شادی ہوئی تو بچہ پیدا ہو گیا. تو دادا بننے کے 25 سال میں امکان ہے شرعاً. تو یہ تو ابھی ہم تو اس کو بچپن سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں ابھی بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے. کب تک بچہ رہے گا؟ وہ جب اس کے بچے 4 ہو جاتے ہیں پھر بھی بچہ ہی رہتا ہے، پھر بھی وہ اس کا رویہ نہیں بدلتا، وہ بچوں والی حرکتیں ہی کرتا رہتا ہے. تو ذمہ داری شریعت اس کو بلوغت کے ساتھ ہی دے دیتی ہے. نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، سب ذمہ داریاں اس پر آ جاتی ہیں جو وہ بالغ ہوتا ہے. ایمان کی اور ساری چیزیں آتی ہیں. تو جب اس کی جوانی کو پہنچ جائے پھر فرمایا مال اس کے حوالے کرو، بشرطے کہ وہ پاگل نہ ہو یا کم عقل نہ ہو. معتوب کہتے ہیں اس کو یا مجنون کہتے ہیں. تو وہ تو بیچارہ جتنی مرضی عمر کو پہنچ جائے تو اس کی تو عقل میں کمی رہے گی. تب تو اس کے جو ذمہ دار ہے، جو ولی ہے یا نگران ہے، وہی اس کی مال کی حفاظت کرے گا.
اور کوئی اس کے ہاتھ میں دینے کا مطلب تو اس مال کو خراب کروانا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا جو حکم ہے وہ یہ ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ تم ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا پورا کرو، یعنی پیمانے اپنے درست رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ جو ترازو ہے اس کے نیچے کوئی ایسا وزن باندھ لو کہ بیچارہ جو کلو خرید کے جا رہا ہے چیز وہ پون کلو بنے اس کی۔ یہ بیچارہ شیطان ہے، نفس اس کو دھوکہ دیتا ہے، کتنی کمائی کر لیتا ہوگا، شام تک جو اتنے چند گرام کا فرق ڈال کے ہر گاہک کو دیے جا رہا ہے، اس نے ترازو میں خرابی پیدا کر لی ہے، تو اتنی ساری کمائی کے لیے کتنا بڑا خسارہ مول لے رہا ہے۔ اس لیے کہ قیامت والے دن ایک دانق درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے، وہ اگر کسی کا ظلم لیا ہے، اور یہ ظلم ہے، ترازو خراب کر کے کسی کو چیز تھوڑی دینا یہ ظلم ہے۔ اگر کسی کا ظلم لیا ہے تو 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی اس کے بدلے میں، اور اگر وہ نمازیں نہیں ہیں تو اس کی گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ لا دے جائیں گے۔ تو بیچارہ دنیا میں کتنا، اور ایزی کم ایزی کو حرام تو جیسے آتا ہے ویسے ہی نکل بھی جاتا ہے، حرام کو کبھی بھاگ نہیں لگتے، حرام ہمیشہ ایسے آتا ہے ویسے جاتا ہے۔ مسلمان کے ہاں، کافر کے ہاں تو اس کے لیے تو حرام حلال کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے، اس کو تو ہو سکتا ہے جو ہے وہ ہضم ہو جائے، لیکن مسلمان، بالخصوص وہ مسلمان جس پر اللہ کی نظر رحمت ہے، اللہ اسے حرام ہضم نہیں ہونے دیتے، اس کو حرام ہضم نہیں ہوتا، جیسے کیسے بھی کہیں سے کما کے لاتا ہے وہ نکل جاتا ہے اس کا۔ تو اس لیے فرمایا کہ انصاف کے ساتھ ماپ اور تول میں کمی نہ کرو، پورا پورا کر کے دے دیا کرو، جتنا تم کسی کو بولتے ہو اسی معیار پر کام کرو۔ کسی کو ایک کمٹمنٹ کر دی کہ یہ چیز اس معیار پر، اس پیمانے پر، اس ریٹ پر آپ کو ملے گی، بس اس پہ اترو پورے۔ اب چاہے تمہاری جان جائے، چاہے تمہارا سارا مال جائے، لیکن زبان نہیں جانی چاہیے۔ انسان کی زبان یہی اس کا ایمان ہوتا ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها۔ یہاں آگے یہ جملہ بڑا عجیب بیچ میں بول دیا، یتیم کا مال کی نگرانی بھی ہے، پھر آگے ماپ تول کی جو ہے وہ کمی بھی اور اس کی پوری بھی ہے، تو بیچ میں ایک جملہ آ گیا لا نکلف نفسا الا وسعها۔ ہم کسی بھی آدمی کو کے ذمے وہی چیز لگاتے ہیں جو اس کے بس میں ہوتی ہے، یعنی یہ اس لیے کہہ دیا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ احکامات تو ہمارے بس کے نہیں ہیں، یعنی ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم پورا پورا تولے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم یتیم کے مال کی حفاظت کر کے رکھیں، ہم تو کھائیں گے ہی نہیں۔ فرمایا یہ حکم ہم نے تمہاری ہمت سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں، شریعت مطہرہ کا شروع سے لے کر، پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک جتنے احکامات انسان کے ساتھ ہیں، ان میں سے کوئی حکم بھی ہماری ہمت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ یہ اللہ کی گارنٹی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو جو لوگ کہتے ہیں شریعت بڑی سخت ہے، یہ اصل میں شریعت سخت نہیں ہوتی، ان کا مزاج خراب ہو چکا ہوتا ہے، اس کا مزاج خراب ہو گیا ہے۔ جیسے ایک ٹیڑھا پاؤں ہو، اس میں سیدھا جوتا پہنایا جائے تو مشکل تو ہوگی، تو جوتے کا قصور تو نہیں ہے، تو ٹیڑھے پاؤں کا قصور ہے کہ وہ ہمارے مزاج ٹیڑھے ہو گئے، ہماری ترجیحات ٹیڑھی ہو گئی۔ اب شریعت جب آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے بڑا سخت ہو گیا یہ تو کام، حالانکہ صحیح الفطرت، صحیح سلیم المزاج آدمی کے لیے شریعت تو بالکل حلوہ ہے، بالکل اس کی طبیعت اور چاہت کے مطابق سارا کام ہوتا ہے۔ یہ مزاجوں کی خرابی ہے اور شیطان کا تسلط ہوتا ہے، غفلت ہوتی ہے، ہم اللہ کی یاد سے دور ہو جاتے ہیں، ذکر سے دور ہو جاتے ہیں، شیطان کے پنجے میں چلے جاتے ہیں، تو پھر ہمیں شریعت بوجھ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا بوجھ کسی پر نہیں ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ جب تمہیں کسی معاملے میں کوئی اسٹیٹمنٹ دینی پڑے، کوئی فیصلہ کرنا پڑے، کوئی رائے دینی پڑے، 100 جھگڑے ہوتے ہیں، تمہارے دفتر کا جھگڑا ہو سکتا ہے، تمہارے خاندان کا جھگڑا ہو سکتا ہے، تمہارے کولیگز کا جھگڑا ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح کی، جب آدمی ظاہر ہے سوسائٹی میں رہتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے، تو برتن سے برتن لگنے سے نہیں بچتا، کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک چیز کے بارے میں، ایک بات کے بارے میں 2 پارٹیاں ہو جاتی ہیں، ایک کہتی ہے یہ ٹھیک ہے، دوسری کہتی ہے نہیں یہ ٹھیک ہے، چاہے وہ جائیداد ہو، چاہے کوئی معاملہ ہو، چاہے نکاح ہو، طلاق ہو، بچے کا معاملہ ہو، جھگڑا ہو، کہیں نہ کہیں جھگڑے بہرحال ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ایسا موقع بھی آ جاتا ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ بتائیں اس معاملے میں کون صحیح کون غلط۔ تو ایسے موقع پر آدمی کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے
کہ حق آدمی کو نظر دوسری طرف آ رہا ہوتا ہے لیکن پارٹی ہماری دوسری ہوتی ہے. آدمی کا ضمیر اس کو غلط نہیں بتاتا بشرطے کہ مر نہ گیا ہو بالکل حرام کھا کھا کے یا اس کو زیادتیاں کر کر کے ضمیر بالکل مر جاتا ہے بعض دفعہ, ورنہ اندر سے ایک دفعہ آواز ضرور آتی ہے کہ یہ بات تو غلط کر رہا. آدمی چاہے اس کو نظر انداز کر دے تو ضمیر بتا دیتا ہے کہ اس میں انصاف کدھر ہے. تو انصاف کا فیصلہ فرمایا کرو چاہے تمہارا عزیز قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. یعنی آپ نے دیکھا کہ ہماری بچی مثلا ایک مثال ہے, وہ اپنے میاں سے لڑ کے آ گئی ہے, ساس سسر سے لڑ کے آ گئی ہے, اپنے حالات لیے جانا معلوم کیا تو آپ کو اندازہ ہوا کہ قصور بچی کی طرف ہے. تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے تو قصور ادھر سے کچھ زیادہ ہے, مزاج کا مسئلہ ہے یا کچھ بھی ہے. اب ایک صورت یہ آپ انصاف کی بات کریں, ایک صورت یہ نہیں ہے آپ کہ نہیں ہماری بےزتی ہو جائے گی, ہم نیچے ہو جائیں گے, ہم یہ ہو جائیں گے, ہم وہ ہو جائیں گے. اگر انصاف کی بات کی تو اللہ کے ہاں آپ کا مقام بڑھ گیا اور اللہ عزت دینے والے ہیں. لیکن اگر نا انصافی کی تو اس کا نتیجہ دنیا میں بھی خراب ہے اور آخرت میں بھی خراب ہوتا ہے. ایک مشہور واقعہ جو ہے وہ ہندوستان میں 2 واقعات اس پر ہیں. ایک تو یہ تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا کسی جگہ کے بارے میں کہ یہ ہندو کہتے تھے یہ ہماری جگہ ہے, مسلمان کہتے تھے یہ ہماری جگہ ہے. بالآخر جھگڑے نے طول پکڑا تو وہ لے گئے اس کا فیصلہ ایک عالم دین کے پاس جو مسلمان عالم دین تھے, لیکن ہندو بھی ان کی ذات پر اعتماد رکھتے تھے کہ یہ بات انصاف کی کریں گے. یہ ہوتی ہے عزت جو اپنے پرائے کے دل میں ہوتی ہے. جب آدمی بے انصافی کرتا ہے تو اس کی دل سے عزت نکل جاتی ہے, اپنوں سے بھی دل سے بھی نکلتی ہے. وہ کہتا ہے یہ 2 نمبر آدمی ہے, کل کو اس نے ان کے خلاف فیصلہ کیا کل ہمارے خلاف بھی کر سکتا ہے. جو بندہ میرٹ پر انصاف پر کام کرتا ہے اس کی شروع میں اس کو مشکل ہوتی ہے لیکن بالآخر اس کو اللہ ایک ایسی غیر محسوس عزت دیتے ہیں کہ اپنے پرائے سب اس کے سامنے جھکتے ہیں. تو انہوں نے اس کہا جی یہ جیسے عالم فیصلہ کر دیں گے ہمیں منظور ہے. ہندو بھی متفق ہو گئے اور مسلمانوں نے سمجھا یہ تو ویسے ہی ہمارے آدمی ہے تو ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے. جب انہوں نے سارے حقائق معلوم کیے, دونوں جانب کی آراء معلوم کی, تو بالآخر انہوں نے فیصلہ یہ دیا کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے مسلمانوں کی نہیں ہے. اب یہ فیصلہ بڑا مشکل تھا, لوگ باتیں بھی کر سکتے تھے, سب کچھ ہو سکتا تھا, لیکن انہوں نے کہا بابا انصاف کی بات ہے, خدا کو میں نے جان دینی ہے, قبر میں میں نے جانا ہے, تو میں آج غلط بات کیا ہے کہ اپنی قبر بھاری کروں, میں کیوں کروں. تو جب یہ بات ہوئی تو جو ہندو تھے, مسلمان تو خیر مایوس ہوئے بیچارے, لیکن جو ہندو تھے وہ بہت خوش ہوئے, اور خوش ہونے کے بعد ان سب ہندوؤں نے کلمہ پڑھا اور ان کا کہ یہ مذہب حق اور سچ کا مذہب ہے کہ جو اپنے طرف اپنے لوگوں کی بھی حمایت بے جا نہیں کرتا. کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے انہوں نے کہا کہ اب ہم خود یہاں مسجد بنائیں گے. تو اس موقع پر کسی نے یہ تبصرہ کیا, اس نے کہا کہ آج مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. تو اسلام تو نام خوبیوں کا ہے, ہمارے کردار کا نام نہیں ہے. ہم اگر اس کردار پر آ جائے مسلمان تو اس کو تو کوئی چھو ہی نہیں سکتا, اس کو کوئی کافر پا ہی نہیں سکتا. کافر تو ہمیں دیکھ دیکھ کے مسلمان ہونا شروع ہو جائیں. صحابہ کو دیکھتے تھے لوگ, ان کی تجارت دیکھی, ان کے معاملات دیکھے, ان کی معاشرت دیکھی تو دین میں داخل ہو گئے. دعوت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی کسی کو. آج ہم تقریر کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن بس کان تک, کیونکہ زبان کی بات کان تک, عمل کی بات عمل میں آتی ہے. اس لیے فرمایا کہ انصاف کرو, وبعہد اللہ اوفوا, اللہ سے جو جو وعدے تم کرتے ہو سب پورے کیا کرو. قسم اٹھاتے ہو تو پورا کرو, نظر منت مانتے ہو تو پورا کیا کرو. یہ نہیں ہے کہ بس اب اس کا مطالبہ تو کسی نے میرے سے کرنا نہیں لہذا چھوڑ دو اس کو, نہیں. اللہ کا سب سے زیادہ حق تمہارے اوپر ہے. ذالکم وصاکم بہ, یہ اللہ کی تمہیں نصیحت ہے, لعلکم تذکرون, تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو. یعنی یہ وہ خطوط ہیں جن پر اگر ہم اپنی زندگی کو استوار کریں تو دنیا میں بھی ایک کامیاب زندگی بنتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.